یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی آخرت تباہ کر لے رہے ہیں لوگ دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہمارے نبوت و رسالت سیریز میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک اہم پہلو مالداری کے عنوان سے یہ آخری ایپیسوڈ ہم ریکارڈنگ کے لیے مولانا منہاج الحق فلاحی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اس عنوان کا آخری سیریل ہے۔ ہمارے ان سیریز کا اس کے اندر جو ہے پورا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہنٹس دے دیے گئے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کی تفصیل میں جانے کی جستجو کریں، مختلف کتابیں پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں۔ چلیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین و سامعات، آپ حضرات الحمدللہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات نمونہ ہے، کس کے لیے؟ رہتی دنیا تک کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ میں ہر مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، ہر انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ اس میں سے لاکھوں آپ کو عنوانات مل جائیں گے، لاکھوں چیزیں بیان کرنے کے لیے مل جائیں گی۔ یہ ایک پہلو جو ہم لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، مالداری پر بات ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق دی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ون بائی ون۔ تو پارٹ کے لحاظ سے آج اس کا چھٹا پارٹ ہے اور آخری پارٹ ہے۔ ہم اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو فقر و فاقہ کی باتیں آئیں اور مالداری کی باتیں، تمام چیزیں تفصیلی جو بھی اللہ نے توفیق دی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو جو چیزیں فقر و فاقہ کے حساب سے اس میں آئی تھیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی احادیث فقر و فاقہ میں آئی ہیں 95% صحیح احادیث ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پر فقر و فاقہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، مالداری بہت تھی، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا اس پروگرام کا کرنے کا، اس عنوان کا کرنے کا، کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیلنس کیا جائے۔ ان کی زندگی نعوذ باللہ نہیں، ہم سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اور تقاریر سننے والوں کو کہ دونوں چیزیں بیلنس رہے۔ ہم زندگی میں فقر و فاقہ ہی سنتے چلے آئے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی صرف فقر و فاقہ پہ گزری ہے، بلکہ ہم اس پہلو کو بھی کوشش کیے کہ بیلنس میں لایا جائے کہ اللہ کے رسول کے پاس مالداری بھی تھی، اور بہت ساری ہم نے آپ کو دلیلیں دی، واقعات نقل کیے، احادیث نقل کی، اور بہت سارے جو ہے ہمارے رائٹر سے ان کی باتیں بھی نقل کی۔ آج کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو بیلنس کر کے اور اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، جو بھی حدیث فقر و فاقہ پر آئی ہے، جیسا میں نے ابھی کہا کہ اس میں سے 95% احادیث صحیح ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب صحیح ہے احادیث تو ایسا کیوں ہوا کہ احادیث تو صحیح آ گئی، تو آپ کیوں اس پر تقریر کر رہے ہیں؟ تو ہم نے یہ بھی وجہ بتا دی کہ مالداری بھی تھی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالداری، عیش و عشرت، مالداری تو نہیں کہیے، عیش و عشرت والی زندگی بالکل بھی پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے فقر و فاقہ ہمیں زیادہ دکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ پہلے بھی آئی بات کہ میں چاہتا ہوں کہ کھاؤں اور دوسرے وقت میرے پاس نہ ہو، تاکہ میں اللہ سے مانگوں۔
اس میں اللہ کی طرف اللہ سے ربط زیادہ دکھتا ہے، اور پھر جب یہ قرآن کی آیت آ گئی تو سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں بیان کرتے لوگ؟ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ مالداری کو بالکل فقر و فاقہ کے اوپر کیا برابر بھی نہیں لانا چاہتے؟ نہ لانے کی وجہ یہ ہے، اب واللہ عالم کیوں ایسا نہیں کرتے، میں تو اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا، لیکن میرا ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک مشورہ ہے لوگوں کو، خاص کر اپنے علماء کو، کہ وہ ان چیزوں کو بیان کرے۔ پبلک سے بھی میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، جانیں، اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے ایک بہت پیارا شعر کہا کہ سرور کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ ان کا بہت پیارا شعر تھا، تو میں نے سوچا آپ کے سامنے یہ نقل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مولانا تھانوی علیہ رحمہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فاقہ تھا وہ اختیاری تھا، مجبوری درجے کا نہیں تھا۔ ایک آدمی مجبوری میں فاقہ کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نہیں معاملہ تھا کہ آپ چاہیں کہ میں کھانا کھاؤں، پیٹ بھر کر کھاؤں، جتنا چاہوں کھاؤں، اور ایسا نہ کر پائے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا تھا کہ مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے پہلے، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے لاکھوں انبیاء ہیں، بہت سارے انبیاء کو یہ تانا دیا گیا کہ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں، آپ اللہ کے قریبی ہیں، آپ اللہ کے بہت خاص بندے ہیں، تو اللہ نے آپ کو مال کیوں نہیں دیا؟ ایک بات اس کا جواب میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مولانا ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک بوری قوم ہوتی ہے، آپ دیکھیں ممبئی میں، گجرات میں بہت پائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، بورا مسلم بولتے ہیں ان کو۔ تو ان میں سے ایک صاحب کی مولانا سے ملاقات ہوئی، تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا صاحب، ہم لوگ جو ہے نا مسلم کمیونٹی میں سب سے زیادہ پیسے والے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اگر حق پہ نہ ہوتے تو کیا پیسے والے ہوتے؟ تو مولانا نے فوراً ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ کہ اگر پیسہ دلیل ہے آپ کے حق ہونے کی، آپ کے اچھے ہونے کی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے اپوزٹ میں فرعون کھڑا تھا، کون پیسے والا زیادہ تھا؟ فرعون زیادہ تھا، تو مطلب فرعون حق پہ ہو گیا۔ چلیے وہ بہت پرانی بات ہے، آج کا لیٹسٹ دور اٹھا کر دیکھیں، آج کے مسلمان آل اوور ورلڈ، اور آل اوور ورلڈ وہ یہودی، پوری دنیا کے یہودیوں کو دیکھ لیا جائے، مسلمانوں کو، کس کی حالات کس کے اچھے ہیں؟ یہودیوں کے پاس پیسہ ہے، حالات اچھے ہیں، تو کیا وہ حق پر ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کبھی بھی پیسہ دلیل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال نہیں دیا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھ سے ناراض بہت ہے اس لیے مجھے مال نہیں دیا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، بعض مرتبہ جن لوگوں کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے وہ اندر ہی اندر بڑا گھٹتے ہیں، بولتے تو نہیں لیکن اندر اندر یہ بات آتی ہے کہ یار کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے اسی لیے ہم کو کچھ نہیں دے رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، ایک بیٹا ہوتا ہے، اگر باپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، یا بڑے بیٹے کو زیادہ دے رہا ہے، چھوٹے کو نہیں دے رہا ہے، کم دے رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات فطری طور پر آتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے مجھ سے کم پیار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ سے ناراض ہے، آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تیسری بات، قرآن کریم کے جو بار بار آپ دیکھیں کہ ہر ایپیسوڈ سے پہلے میں نے ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت کی آپ کے سامنے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہاری نبی کی زندگی کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ کے رسول مالداری کی ہی زندگی گزار دیتے تو سوچئے ان لوگوں کے دل کا کیا ہوتا ہے جن کو اللہ نے دولت ہی نہیں دی۔
ان کا بھی تو دل رکھنا تھا، ان کی بھی دل آزاری نہیں کرنی تھی نا. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوتے، کل کے وہ فاقہ کرتے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک جملہ فرمایا ہے، لوگوں تم کو اگر اپنا غم زیادہ لگا کرے، تمہیں اپنا غم زیادہ لگا کرے تو تم میرے غم کو دیکھ لینا. ایک فاقہ کش انسان ہوتا ہے نا زندگی میں، کبھی کبھی فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، تو وہ فاقے والا اگر اپنی کیا بولتے ہیں اپنی زندگی کے لیے نمونہ ڈھونڈنا چاہتا تو کہاں ڈھونڈتا؟ اللہ کے نبی کے اوپر اگر فاقے نہ گزرے ہوتے تو وہ نمونہ کہاں سے لے کے آتا؟ اللہ کے رسول اگر یتیم نہ ہوتے تو یتیم اپنے لیے نمونہ کہاں سے لاتا؟ تو یہ ساری چیزیں میں اس پہ بہت لمبی کھینچ کے بات نہیں کرنا چاہ رہا، بس یہ آپ کو بتانا چاہ رہا کہ ان کے بھی دل کو کیا ہے ایک تسلی والا جواب مل جاتا اور وہ بھی اپنی زندگی گزار لیتے. ٹھیک اسی کا الٹا کر لیجئے، اگر اللہ کے رسول کے پاس مال نہ آتا تو مالدار کہاں سے اسوا ڈھونڈتا؟ تو ہماری تقریر کا، اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ فقر و فاقہ اور مالداری کو بیلنس کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. چلیے آگے ایک بات کرتے ہیں، 2-3 باتیں کر کے اپنی بات ختم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا. 53 سال تک فقر و فاقہ کی ایک بھی روایت کوئی دکھا نہیں سکتا حدیث میں کہ ایک روایت بھی آئی ہو کہ اللہ کے رسول نے فقر و فاقہ کیا. دوسری بات، اس سے بڑی بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایک بھی روایت یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فقر و فاقہ کیا ہو. تو 53 سال تو ایسے ہی نکل گئے. اب بچے 10 سال. 10 سال میں سے بھی اگر ہم صحیح سے حساب کتاب کریں تو 10 سال میں سے 7 سال ایسا ہے جس میں جنگ حنین ہے، بنو نذیر فتح ہوا، بنو قینقاع ہے، خیبر فتح ہوا. ان سب میں جو دولت آئی ہے اتنی زیادہ آئی ہے کہ بعض میں تو شمار بھی نہیں کیا گیا. ایک میں تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب بکریاں آئی گنتے گنتے لاسٹ میں کہا کہ بھائی اب ہٹاؤ چلو، ایسے بھیج دی گئی. تو اتنی دولت آ گئی. آپ کی زندگی کا اگر ٹوٹل حصہ جوڑا جائے 63 میں سے تو 53 نکال دیجئے مکے کا اور 10 سال نکال دیجئے مدینے کا. مدینے کے 10 سال میں سے بھی 7 سال اور نکال دیجئے، بچے لے دے کے 3 سال. یہی 3 سال زندگی ہے جس میں فقر و فاقہ کا تھوڑا نام آ گیا. اور آخر کے دور میں اللہ کے رسول کے انتقال سے تھوڑا دن، مہینے 1.5 مہینے پہلے کی بات، ان 2 وقت کو نکال دیا جائے تو اللہ کے رسول پہ کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئی. آپ دیکھیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فقر و فاقہ کی حدیثیں صحیح ہیں. میں یہ کہنا بالکل نہیں چاہ رہا کہ فقر و فاقہ جو بیان کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز زندگی کے ایک چھوٹے حصے پر گزری ہے اس کو ہم اتنا ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں، اور جو چیز زندگی میں اتنا زیادہ رہی ہے اس کے اوپر تذکرہ نہیں ہوتا. اسی بات کو کہنے کے لیے بھی پروگرام ہم لوگوں نے اس کو کیا. دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. وہ فرماتی ہے کہ ہمارے یہاں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا. اب یہ حدیث آگے اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ سوال اٹھتا ہے نا. جو بھی لوگ فقر و فاقہ بیان کرتے ہیں وہ یہ صحیح حدیث بیان کرتے ہیں، تو ہم اب یار کیا کریں، اس کا جواب کیسے دیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اسی میں جواب ہے. حضرت عائشہ نے جب یہ روایت نقل کی، مطلب یہ بات جب ہوئی تو لوگوں نے پوچھا پھر آپ کھاتی کھاتی؟ بہت ہی سمپل کویشچن ہے. جیسے کہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ کسی جہاد پر 2 بھائی گئے، تو ایک بھائی ہمیشہ جو ہے مسلح پہ رہتا تھا، مطلب نماز روزہ کرنا، ساری چیز عبادتیں نوافل ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی جو تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، ان کے بستر کو لے جانا. تو واپسی پر آ کے جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ بھائی ماشاء اللہ یہ صاحب تو بڑے ہی عبادت گزار تھے، تو اللہ کے رسول نے بڑا فطری سوال کیا کہ تو پھر ان کے کھانے کا نظم کون کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا ان کا ایک دوسرا چھوٹا بھائی تھا وہ کرتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ان سے زیادہ افضل ہے. عملی عبادت وہ کر رہا ہے، رسمی عبادت کو بیٹھا. فرائض سب پر ایکول ہے، فرائض سب کو کرنا ہے. فرائض کے بعد ہر انسان کی عبادت الگ الگ ہے. یہ اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی.
تو بہرحال یہ بیچ کی بات آ گئی. تب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ بھائی 2 مہینہ انسان بغیر کھائے تو جی نہیں سکتا نا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم لوگ کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیتے تھے. پتہ کیا چلا، عرب کے یہاں جو کھانے کا سسٹم تھا وہ ایک سسٹم یہ تھا کہ کھجور پر بہت بڑی آبادی ٹکی ہوئی تھی، ڈپینڈ تھی، اور پانی. چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گوشت کے سالن کا کوئی آئٹم ہو گیا، روٹی چولہے پہ بنتی ہے وہ نہیں بنی. انہوں نے یہ بات کہہ دی. اب لوگوں نے اس سے کیا پکڑ لیا، ارے یار 2 مہینے چولہا نہیں جلا. چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا. ایک بات یہ ہو گئی کلیئر. آگے چلتے ہیں. دوسری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ انہوں نے کہا نہیں کھانے کو تو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. اب اس کو لوگوں نے پکڑ لیا. ہوتا کیا تھا، میں آپ کو ایک پالیسی بتا دوں اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، کچھ ایک فقیر یا کوئی مسکین آیا تھا اس کو ہم نے دے دیا اور کچھ باقی ہے. اللہ کے رسول نے ایک جملہ بولا، کہا دیکھو عائشہ، جو دے دیا وہ باقی ہے، جو بچ گیا وہ کچھ نہیں ہے. یعنی کیا، جو بچ گیا آپ کھا لیں گے، آپ کھا لیں گے اور فضلہ میں تبدیل ہو جائے گا. یہ 3 حدیث ہو گئی. اس کا جواب دیتے ہیں. اچھا یہ ساری بخاری کی روایت ہے. جواب اس کا یہ ہے، پہلی چیز، ہم اور آپ جو ہمارا مزاج ہے، جو آج کل لوگوں کا مزاج ہے، پیسے کو جمع کرنا اپنی زندگی کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، پوتے کے لیے، ان کے بچوں کے لیے. اتنا لمبا چوڑا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے گھر والے ازواج مطہرات، ان کے نزدیک مال جمع کرنا تھا ہی نہیں، مائنڈ میں ہی نہیں تھا، نہ مزاج میں تھا کہ مال کو کیا کرنا ہے، جمع کرنا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن صاحب قرآن پر نازل ہو رہا ہے. صاحب قرآن حضرت عائشہ کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، حیات ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، جبرائیل آ جا رہے ہیں. اب ان کا ایمان پھسپھسا نہیں تھا ہماری طرح، کیا ایمان رہا ہوگا. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، مال جمع کرنے میں لگے. پالیسی کیا تھی؟ دیکھیے پالیسی سمجھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسا میں نے بتایا کہ مال جمع کرنا پالیسی تھی ہی نہیں، جو بھی مال آئے دے دو. ایک اور دوسری بخاری کی روایت بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول کا وصال ہو چکا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اس وقت بہت دولت آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سونے چاندی کے سکے بھجوائے، ٹھیک ٹھاک مقدار میں مال بھجوایا، سونے چاندی کے سکے باقاعدہ. بخاری کی روایت ہے یہ بھی. ان کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کام کرتی تھی حضرت بریرہ، بڑی ہی شارپ مائنڈ تھی. ان سے حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو اعلان کر دو اپنے محلے میں کہ جس کو بھی ضرورت ہو وہ آ کر کیا کرے، لے لیں. اس میں باقاعدہ آتا ہے کہ جیسے ہاتھوں سے بھر بھر کے انہوں نے سونے چاندی کے سکے ایسے دیے، جیسے ہم لوگ اناج دیتے ہیں نا، ایسے باقاعدہ ہاتھ سے اٹھا کے انہوں نے سونے چاندی کے ٹکڑوں کو ایسے اٹھا اٹھا کے دیا. آخر میں حضرت بریرہ کہہ رہی کہ ارے کچھ رکھ لیجئے افطار کے لیے بھی. انہوں نے کہا بیوقوف، آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ روزہ ہے، افطار کے لیے کچھ انتظام ہو جاتا. بہرحال ان سب کا یہ جواب ہے. اچھا ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے تقریباً وصال سے چند دن پہلے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی گئی اور اس کے بدلے تیل منگایا گیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ غالباً کھانے کے لیے یا چراغ میں جلانے کے لیے. بہرحال تیل آیا. یہ بھی ایک حدیث ہے.
ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے تقریباً 3 دن پہلے کی بات ہے، عصر کی نماز پڑھائی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، عصر کی نماز پڑھائی، فوراً نماز پڑھ کے گھر چلے گئے۔ تو صحابہ نے سوچا آج عجیب واقعہ ہوا۔ حضور جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی خاص بات، آج اچانک آپ نے بالکل خلاف معمول کام کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں نے جب نماز پڑھائی تو مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میرے گھر میں سونے کا ٹکڑا پڑا ہو۔ اس حدیث کا جواب ہے کہ جہاں پر تیل جو ہے زرہ گروی رکھ کر آ رہا ہے، اسی گھر میں سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اس کو بیان لوگ نہیں کرتے، زرہ والی حدیث سب بیان کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے گھر میں سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس حدیث کو کوئی نقل نہیں کر رہا ہے۔ 2 مین وجہ ہیں، جتنی بھی حدیث ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ چاہے گوشت کا ٹکڑا ہو گیا، گوشت کے ٹکڑے میں سے اس کا جواب تو یہ ہو گیا کہ رکھنا پالیسی ہی نہیں تھی کہ مال رکھنا ہے، اور جو دے دیا اصل وہی بچا ہے، تو اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ گھر کے اندر زندگی باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اپنا پیٹ بھر گیا ہے، تو اپنے پاس مال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کی پالیسی تھی، اور جب اللہ کے رسول کی پالیسی تھی تو ازواج مطہرات بھی اس پر زبردست عمل کرتی تھی۔ کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا، تو وہ ان کے ایمان کا درجہ تھا۔ دوسری، ایک بھائی نے سوال یہ بھی کر لیا تھا کہ آپ نے وہ بات نہیں بتائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں اپنے وارثین کو اس حالت میں نہ چھوڑو کہ تمہارے جانے کے بعد ہاتھ پھیلائیں۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں ان کو، اپنے بھائی کو۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جنگ کے موقع پر یہ اعلان کیا کہ لوگوں بڑی ہی سخت ترین جنگ ہونے والی ہے، تمام سے اعلان کیا کہ آپ لوگ اس میں کیا کریں، چندہ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی ساری دولت لے آئے۔ ایک اور صحابی نے بھی دوسرے موقع پر ایسا کیا کہ میں سب کچھ اللہ کے راہ میں دینا جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے انہیں منع کر دیا، کہا تم ابو بکر کے ایمان کے لائق نہیں ہو، یعنی تم ابو بکر کے درجے کے نہیں ہو، کہ ابو بکر کو میں نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ابو بکر جھیل لیں گے، میں برداشت کر لوں گا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے، قانون کے بارے میں بتا دوں، قانون 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ سرکار جیسے اعلان کرتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صاف صفائی رکھیں، کہتی سرکاری ہے، لیکن اس پر نہ کرنے پہ کوئی آپ کے اوپر دفعہ نہیں لگتی، کوئی آپ کے اوپر سزا نہیں ہوتی۔ تو ویسا ہی یہ قانون ہے۔ یہ کہا گیا کہ آپ اپنے وارثین کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں کہ وہ دوسروں کے آگے کیا کریں، ہاتھ پھیلائیں۔ آپ کی ذات کے لیے نہیں کہا گیا، آپ خرچ کریں، آپ اپنے نیچے والوں کے لیے کہا گیا کہ ایسا چھوڑ کے جائیں، لیکن آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وارثین کو ان کا حق جو ہے ساتھ کا ساتھ آپ ان کے لیے کچھ بھی بندوبست کرتے رہیں، بالکل 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 کرتے رہیں، لیکن ذاتی طور پہ بچا کے نہیں۔ بالکل، اپنی ذات کے لیے نہیں، وارثین وہاں پر اپنے لیے ذکر نہیں ہے، آپ کے آنے والے، اور کون جو آپ کے وارث ہوں، اور کتنا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، اپنی آخرت تباہ کر لے رہے ہیں لوگ دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں۔ آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے افسوس ہے اس کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، یعنی ایک گروہ کے اوپر، کہ جو قیامت کے دن آئیں گے اپنا سب کچھ برباد کر چکے ہوں گے۔ کن کے لیے؟ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے۔ تو دوسروں کے چکر میں اپنی آخرت برباد۔ یہ آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے وارثین کو اس حال میں چھوڑ کے جائیں، ان کے پاس کچھ ورثہ، مطلب کچھ مال و دولت ان کو مل جائے۔ اس کے چکر میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حرام، فرائض اور حقوق، ان تینوں کو مد نظر رکھ کے آپ کام کریں۔ ہو گئی بات؟ آگے چلتے ہیں۔ پھر جب یہ ساری باتیں آ گئی، سونے کے ٹکڑے والی آ گئی، زرہ والی آ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مال بھجوایا، وہ ساری باتیں آ گئیں،
تو آخر میں 2-3 باتیں اور کر کے اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ایسا اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہ آپ دیکھیں کہ آخر کے جو 7 سال ہیں مدینے کے، اس وقت اللہ کے رسول کی حیثیت ایک حاکم کی بھی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ اس وقت صرف نبی ہی ہیں، اس وقت اللہ کے رسول نے باقاعدہ مدینے میں حکومت قائم کر دی تھی۔ تو یہ بھی دکھانا مقصد تھا اللہ کے رسول کا کہ دیکھو ایک حاکم جب حکومت میں آئے تو وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے۔ مکے میں جو زندگی اللہ کے رسول کی گزری وہ ایز اے نبی گزری، لیکن مدینے میں جو زندگی گزری وہ ایز اے حاکم بھی گزری ہے۔ تو حاکم کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں اسی کا وہ اثر تھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں آپ کو دیکھنے کو ملا، اسی کا وہ اثر تھا جو حضرت ابو بکر کی اس میں دیکھنے کو ملا، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے۔ ورنہ سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اتنے مال والے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار تھے۔ میں آپ کو ان کے نیچے کی بات بتاتا ہوں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں معلوم ہے کیا ہے؟ جب انہوں نے حکومت کی، ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں ان سے ملنے آئی، تو بات کرتے وقت بچیوں نے اپنا دوپٹہ منہ پہ رکھ لیا۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں وہ کیا ہے کہ آج بچیوں نے پیاز اور نمک کھایا ہے نا، تو اس کی بو آ رہی ہے، اس لیے آپ سے بات کرتے وقت آپ کو بو آئے گی، اس لیے انہوں نے منہ ڈھک لیا۔ کہنے کا مطلب اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ گھر میں سالن بن جائے یا گھر میں کوئی اچھی چیز بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے باپ تھے، تکلیف ہوئی ان کو، انہوں نے اپنی بچیوں کو بلایا، کہا بیٹا میں اگر چاہوں نا تو تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں، تمہارے لیے ہر آرام اور آسائش کے سامان مہیا کر سکتا ہوں، اتنی میری حیثیت ہے۔ لیکن بیٹا ایک بات بتاؤ، تم اس دنیا کی زندگی میں پریشانی اٹھا کر آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہو، یا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے ابا کل جہنم میں جائے اور آگ میں ڈالے جائے؟ یہ پسند کرو گی کہ یہ پسند کرو گی کہ تمہارے ابا جنت میں جائے؟ کہا نہیں ابا ہم اس میں خوش ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے، ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں یا آپ آگ میں جلائے جائیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ واقعات ہیں، یا یہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے حاکم بتا رہے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، ہوا ہے اس کے باوجود تو آج کیا ہے کہ اگر حکومت مل گئی خدا نہ خواستہ، حکومت تو دور کی بات ہے، ایک آدمی کو تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اللہ خیر کرے ہم سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ سائیکل سے چلنے والا 4 ویلر کے نیچے بات ہی نہیں کر رہا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، دوسروں پہ۔ تو اللہ بچائے، اسی سب چیز کے لیے اللہ کے رسول نے کہ آپ کے پاس جب پاور آئے، آپ کے پاس حکومت آئے، آپ کے پاس عہدہ آئے، تو آپ اپنی زندگی کو لگژری بنانے کے بجائے سادگی اختیار کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے بندوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ پانی ہے، میرے پاس ہے، پیاسے سارے بیٹھے ہیں، میں بھی پیاسا ہوں، کم ہوں، میں چاہوں تو پوری پی لوں کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میرا بڑکپن کیا ہے کہ میں سب کو پلاؤں، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن سب کو۔ تو حاکم بن جائیں، آپ عہدے والے ہو جائیں، آپ کے پاس منصب آ جائے، آپ کے پاس کوئی بڑی ذمہ داری آ جائے، تو آپ دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور کہ آپ سب کو لے کر ساتھ میں چلیں، آپ سب کی پریشانی کو حل کرنے والے بنیں، آپ دوسروں کے کیا ہو، ہمدرد بنیں، آپ ایش پرستی والے نہ بن جائیں، آپ اپنی زندگی کو ایسے گزارنے والے نہ بن جائیں کہ ایک غریب دیکھے تو اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو۔ معلوم ہے آج پیسے والوں کو نیند نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ غریبوں کی سسکیوں کی اور ان کی آہوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہی غربا کی، وہ چاہے اس کے رشتہ دار ہوں، چاہے اس کے ماتحتین ہوں، جو بھی ہوں، ان کی آہیں ان کو سونے نہیں دے رہی۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا جو یہ مقصد تھا کہ حکومت آنے کے بعد، پیسے آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد لوگوں کو آرام پہنچایا جائے، لوگوں کو سکون پہنچا جائے،
پہنچایا جائے اور ان کی زندگی میں کس طریقے سے راحت آئی اس چیز کو پورا کیا جائے. یہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. جو بھی غلط بات نکلی ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں، وہ میری جانب سے، اور جو بھی اچھی باتیں نکلی وہ اللہ کی جانب سے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ نبی کے کسی کے بھی شان میں اگر کوئی بھی گستاخی ہوئی ہو اس کے لیے کھلے دل سے معافی چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے والا، اپنی نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری کا سلسلہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آگے کسی اور عنوان پر ایپیسوڈز بنائیں گے. ہمارا ارادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں، مختلف ماہرین سے ملاقات کریں اور ان سے مواد لینے کی کوشش کریں. اس کے اندر آپ کو مکمل تفصیلات تو مہیا نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ آپ کو ہنٹس ملیں گے اور آپ کی جستجو کے لیے وہی ہنٹس کافی ہیں کہ ان عنوانات پر آپ اور بھی زیادہ تحقیق کریں، جستجو کریں. اللہ حافظ.